ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایانا یبعثون۔ تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل قائم کی گئی، اور اللہ کی قدرت کاملہ سے کس طرح آسمانوں اور زمین کا نظام قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو بیان کیا۔ اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کو بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں خود اپنی طرف سے خدا کے سوا کوئی غیب کی بات نہیں جانتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ آسمانوں اور زمین میں خود سے کوئی غیب جاننے والا ہے تو اس کی عبادت کی جائے تو اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ خود سے خدا کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، لہذا اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا، اور آپ حضرات یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی آیات جب آتی ہیں تو وہابی اور دیوبندی ایسے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض ضرور کرتے ہیں ایسے موقع پر۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی گمراہ نہ کرے، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ پیدا کرے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ جو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، یہ کیوں فرمایا گیا؟ اصل میں اس کی وجہ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، کیونکہ قرآن مقدس کی آیات کریمہ جب نازل ہو رہی تھی اس وقت عرب کے اندر کاہنوں کا بڑا دورہ تھا، اور جادوگر اور اس طرح کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو علم غیب کا انکار کیا گیا، یا جن آیتوں میں غیر سے علم غیب کا انکار کیا گیا، ان کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ عرب کے کاہنوں کے بارے میں جو لوگ غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کی تردید ہو جائے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ کاہن بھی غیب جانتے ہیں، نجومی بھی جانتے ہیں، رمال بھی جانتے ہیں، تو کہا کہ یہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے غیب جاننے کی نفی کی، لیکن وہابیوں اور دیوبندیوں نے اس نفی کو اٹھا کر کے میرے آقا علیہ السلام پر لے جا کر کے فٹ کر دیا۔ یہ ان کی کج فہمی اور ان کی شرارت ہے۔ بہرحال قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قرآن کی آیات کا ایسا مفہوم نہ بیان کیا جائے جو دوسری آیتوں کے خلاف ہو جائے، کیونکہ قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے کہ سامعین کے دل میں کبھی بھی قرآن مقدس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہ ہوتا تو تم اس میں ضرور اختلاف اور تضاد پاتے۔
تو تضاد اور اختلاف ہونا یہ اللہ کے کلام کی شان ہے ہی نہیں۔ تو اگر غور و فکر کرو گے تو بعض آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بعض دوسری آیتوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ مانا جائے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ایسی تفسیر کی جائے، قرآن کا ایسا معنی بیان کیا جائے جس سے تمام آیتیں آپس کے اندر متفق ہو جائیں۔ تو بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت نے یہاں پر ایک نقطہ اتفاق نکالا، یعنی جن آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، وہاں یہ مراد ہے کہ خود سے کوئی نہیں جانتا، اور جن آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے محبوب بندے غیب جانتے ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو دونوں آیتوں کے اندر جو ٹکراؤ نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ساری آیتوں کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کی بات جانتا ہے، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب کی بات نہیں جانتا ہے۔ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ دوسری آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی اپنے پسندیدہ رسولوں کو اللہ غیب دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی شان نہیں ہے عام لوگوں کہ تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تو ایک طرف ہے کہ اللہ چن لیتا ہے، رسولوں کو غیب دیتا ہے، دوسری طرف خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان آیات کا مفہوم ایک بنانے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے، جن آیتوں میں فرمایا گیا خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، خود سے نہیں جانتا، جن آیتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں، مطلب اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، تو دونوں کا مطلب بالکل واضح ہو گیا۔ اور اس حوالے سے قرآن و سنت کی جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، انہیں آپ دیکھیں گے تو خود یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے، مگر وہابیوں نے معاذ اللہ یہاں ان آیتوں کو لے کے میرے آقا کے علم پاک کا انکار کیا۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جتنے غیب بتائے گئے، اس باب میں احادیث کا ایک سمندر ہے، اتنی حدیثیں ہیں کہ حدیثوں کا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا بندہ کوئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا غیب عطا فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا آپ نے اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ اور فرمایا میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے، اور ان میں سے کئی ایسی چیزیں واقع ہوئی ہیں جن کو میں بھول چکا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا تو مجھے یاد آ گئی۔ میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن میں بھول گیا تھا، جب دیکھا تو یاد آیا، ہاں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا۔ اور حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا، ظہر کا وقت آ گیا، زور تک خطبہ دیا، آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھ گئے، خطبہ دیا، عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا، سورج ڈوب گیا۔ فجر کے وقت سے لے کے سورج ڈوبنے تک تقریر فرمائی آپ نے۔ پھر آپ نے ہمیں ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ ساری خبریں اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دی۔ فرمایا کہ بس ہم میں سے جو زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔ میرے آقا نے بتا دیا سب کچھ، لیکن یاد رکھنے والا یاد رکھا، باقی سب کچھ بھول گیا۔ تو ایک ہی دن میں میرے آقا نے سب کچھ بتا دیا، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو ائمہ کرام نے ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ان کے دشمنوں پر غلبہ کی خبر دے دی، مکہ مکرمہ، بیت المقدس، یمن، شام، عراق کی فتح ہونے کی خبریں دے دی،
امن کی خبریں دی، یہ بھی خبر دی کہ کل حضرت علی کے ہاتھ میں جو ہے وہ خیبر فتح ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی امت پر دنیا کی فتوحات ہو جائیں گی، قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس بیچ میں جو فتنے آنے والے تھے وہ بھی بتا دیا، امت میں جو اختلاف ہونے والے تھے وہ بھی بتا دیے، پچھلی امتوں کے طریقے پہ میری امت چلے گی وہ بھی بتا دیا، کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی وہ بھی بتا دیا، ان کی حکومت پھر دوبارہ کبھی نہیں قائم ہوگی یہ بھی بتا دیا، روئے زمین کو آپ کے لیے لپیٹ دیا گیا، آپ نے مشرق و مغرب سب کو دیکھ لیا، اور یہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا یہ بھی آپ نے بتا دیا، آپ نے بنو امیہ حضرت معاویہ کی حکومت کی خبر بھی دے دی، اہل بیت کے اوپر جو آزمائش آئے گی اور حضرت علی کی شہادت ہوگی وہ بھی بتا دیا، حضرت عثمان شہید کیے جائیں گے وہ بھی بتا دیا، حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں لڑائی ہوگی اس کی بھی خبر دے دی، حضرت عمار کو شہید کیا جائے گا پہلے ہی بتا دیا، آپ کے اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ کا سب سے پہلے انتقال ہوگا یہ غیب بھی آپ نے پہلے ہی بتا دیا، آپ کے بعد صرف 30 سال تک خلافت رہے گی پھر خلافت ختم ہو جائے گی یہ بھی بتا دیا، 30 دجال نکلیں گے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آپ نے پہلے ہی بتا دیا، قریش کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہو جائے گی یہ بھی بتایا، قدریہ رافضیہ فرقے نکلیں گے یہ بھی بتایا، ابنائے فارس دین حاصل کریں گے یہ بھی بتا دیا، اپنی گمشدہ اٹھنے کی خبر بھی دی، جنگ بدر میں کافر کہاں مریں گے یہ بھی بتایا، حضرت حسن کیسے صلح کرائیں گے یہ بھی بتا دیا، حضرت سعد کی زندگی کب تک رہے گی یہ بھی بتا دیا، آپ کی ازواج میں سے جس کے ہاتھ جو ہے وہ لمبے ہیں وہ آپ سے سب سے پہلے آ کر کے انتقال کرے گی ملاقات کرے گی یہ بھی بتایا، حضرت زید بن سعان کے ہاتھ کے متعلق بھی پیشن گوئی فرمائی، سراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے یہ بھی بتایا، کیا کیا میرے آقا علیہ السلام نے نہیں بتایا، خبریں اور ائمہ نے فرمایا نا کہ اتنا حدیثوں میں موجود ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک سمندر ہے اس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں کیا جا ہے، اتنی غیب کی خبروں کا ایک سمندر ہے، لیکن وہابی پھر بھی مانتا نہیں ہے، وہابی ایک ایسی قوم ہے جو عقل سے بالکل پیدل ہے، یہ لوگ عقل کے پیچھے لاٹھی لے کر کے گھومتے ہیں، تبھی تو اتنی حدیثوں کو ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ حدیثیں دیکھیں، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ خطبہ دیا، ظہر کا وقت آیا، اب ایک حدیث آپ نے سنی تھی، یہ دوسری حدیث، ممبر سے اترے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ چڑھے خطبہ دیا، عصر کا وقت ہو گیا، پھر ممبر سے اترے عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ چڑھے، یعنی سورج ڈوبنے تک خطبہ دیا، آپ نے جو ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے ساری خبریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرما دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتوں میں ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور بہت ساری آیتوں میں ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبر دیتا ہے، تو دونوں حدیثوں کے اندر ٹکراؤ کو بظاہر نظر آ رہا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی تفسیر بیان کی جائے کہ قرآن کی آیتوں کا معنی بالکل واضح ہو جائے۔ تو ہمارے ائمہ نے کیا اس کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کی طرح علم غیب جو اللہ کی صفت ہے یہ قدیم ہے، ذاتی ہے، غیر متناہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہو گئی، نہیں، ہمیشہ سے ہے، اور اس کا یہ علم اپنے آپ ہے، اللہ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، اور اس کے علم کی کوئی حد بھی نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے جو علم پاک ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہیں، یعنی رب نے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیر متناہی نہیں ہے بلکہ ایک اس کی حد کے اندر ہے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جو یہ علم ہے، یہ حد میں جو علم ہے نا وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کا کبھی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے علماء کرام اور ائمہ کرام نے جتنی دلیلیں پیش فرمائی، میں نے اس میں سے کچھ دلیلیں ایک موقع پر آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چند جملوں میں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے، غیب وہ ہوتا ہے جو حواس سے غائب ہو، نہ آنکھوں سے نظر آئے، نہ کانوں سے سنائی دے، نہ اس کو سونگ کر کے پتہ لگا سکے، نہ چک کر کے پتہ لگا سکے، حواس سے پتہ نہ لگا سکے، اور بدات عقل سے، جیسے برف ٹھنڈا ہے ہم عقلی طور پہ جانتے ہیں تو یہ غیب نہیں ہے، تو بدات عقل سے بھی حاصل لاؤ۔
دوسری بات، میرے آقا علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبوت کا معنی ہوتا ہے الاطلاع علی الغیب، نبوت کا معنی یہ ہوتا ہے غیب پر مطلع ہونا، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کا جاننے والا ہونا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کوئی بندہ کہے چاند ہے چاندنی نہیں ہے، سورج ہے لیکن روشنی کو میں نہیں مانتا، پھول کو مانتا ہوں خوشبو کو نہیں مانتا، لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ تو جیسے چاند کے لیے چاندنی ضروری، سورج کے لیے روشنی ضروری، پھول کے لیے خوشبو ضروری، ایسے ہی نبی کا معنی ہی ہوتا ہے ڈکشنری میں غیب جاننے والا، تو نبی کے لیے غیب جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر کوئی نبی کے لیے غیب کا انکار کرے تو چاند سے چاندنی کا انکار کر رہا ہے، سورج کی روشنی کا انکار کر رہا ہے، پھول کی خوشبو کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے تم پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا۔ کیا بیان کیا؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتا ہم نے کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا۔ اور لوح محفوظ بھی قرآن میں بیان کر دی، جنت اور جہنم، عرش و کرسی، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اور لوح محفوظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کی اندھیریوں میں، خشک و تر میں جو دانہ ہوتا ہے نا، دانہ، وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ علم لوح محفوظ کا اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، قرآن کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ تو ہر دانے دانے کا علم میرے آقا علیہ السلام کو ہے، ہر پتے پتے کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، کائنات کے گوشے گوشے کا علم ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار نے یہ تو نہیں بتایا، وہ تو نہیں بتایا، صحابہ نے یہ پوچھا تو یہ پوچھا تو یہ نہیں بتایا، تو میں کہتا ہوں اگر کبھی نہیں بتایا تو قرآن نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہوگا۔ جب قرآن پورا اتر گیا تو آپ کا علم غیب بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میں کوئی ایسی روایت بتاؤ کہ میرے آقا نے نہ بتایا ہو، اس کے بعد جو پوچھا سب بتا دیا۔ اور اگر نہیں بتایا تو کوئی مصلحت رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس میں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کے حوالے سے علماء نے جو دلائل لکھے ہیں ان کا بھی ایک انبار ہے۔ اور میں نے کسی موقع پر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے علم پاک کا عالم کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب تم فرما دو خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا حشر کب ہوگا۔ یہ کافر پوچھتے تھے نا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دن بتایا، مہینہ بتایا، تاریخ بتائی، وقت بتایا، لیکن سن ہجری یا سن عیسوی نہیں بتایا، کیونکہ راز کی بات کو راز ہی میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا کیا میرے رب نے فرمایا کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچتا ہے؟ یہ جتنے لوگ ڈینگے مارتے نا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا ہے۔ جانتا کون ہے؟ وہی جانتا ہے جس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ نکلا، جس چیز پر ایمان لانا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت تک دنیا سے نہیں گئے جب تک اللہ نے آپ کو تمام غیب کا علم نہیں دے دیا۔ جو آپ کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوئے آپ کو اللہ نے سب دے دیا، آپ ان تمام غیوب کو اس طرح سے یقین کی آنکھ سے جانتے ہیں جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اپنی ہتھیلی کو دیکھتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے میرے لیے تمام دنیا کو اٹھا دیا گیا، میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسے میرے آقا علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا، میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے اس طرح روشن کر دیا ہے جس طرح مجھ سے پہلے نبیوں کے لیے روشن کیا گیا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام خود بتا رہے ہیں، لیکن وہابی پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مانے گا نہیں، مر جائے گا تب تک نہیں مانے گا، اور مرنے کے بعد کہے گا کہ ہاں ہاں اب مانتا ہوں۔ تب اس سے کہا جائے گا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت تو کافر بھی کہے گا کہ میں خدا کو مان گیا، اب میں کسی بت کو نہیں مانتا، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب علیہ السلام کا سچا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. فضائل مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، میرا آقا علیہ السلام کے مراتب اور آپ کا مقام و رتبہ اللہ سب پر ہمیں کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد